صدر علی وقار جب گولیوں کی آواز آتی ہے تو ہر طرف بارود کا دھواں پھیل جاتا ہے، اور جب دھواں چھٹتا ہے تو ماؤں کو ان کے لال، ان کے جگر کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، جن کے پیروں کو رسی کی مدد سے دشمن کی گاڑیوں سے باندھا جا چکا ہے۔ مائیں اپنے بیٹوں کی طرف لپکتی ہیں تو گاڑیاں چلا دی جاتی ہیں۔ مائیں مدد کے لیے چلاتی ہیں، پکارتی ہیں، ارے کوئی محمد بن قاسم چلا آئے، کوئی صلاح الدین ایوبی چلا آئے، مگر گاڑیوں کو نہیں روکا جاتا کہ صدر علی وقار رستے میں پڑے ہوئے بکھرے پتھروں سے ان نوجوانوں کا سر ٹکراتا ہے اور بہتا ہوا لہو اس سرزمین پر قبرستان کا نقشہ بناتا ہے کہ گاڑیوں کو روکا جاتا ہے۔ مائیں اپنے بیٹوں کو اٹھاتی ہیں، ان کا سر اپنی گود میں رکھتی ہیں کہ ابھی ان ماؤں کا آنسو اس سرزمین پر نہیں ٹپکا تھا کہ مکار دشمن وار کرتا ہے اور ان نوجوانوں کے سینوں کو گولیوں سے بھون دیتا ہے۔ یہ مائیں کشمیر کی مائیں ہیں جو پھر اٹھتی ہیں ایک نئے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر کے ٹکڑے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جاؤ قفس کو توڑ دو اور بتلا دو دشمن کو کہ ہاتھوں میں ہم لیے ہوئے سنگ ہی صحیح، اگر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، اگر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ کہ صدر علی وقار، میرے وجود میں کشمیر کی مٹی ہے، میرے سینے میں کشمیر کا دل ہے، تو میری کشمیری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک ہی رات میں 300 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، مگر میں ڈٹا رہا۔ 11 سالہ ناصر شفیق کے سینے پر خنجر سے وار کیا گیا، مگر میں ڈٹا رہا۔ برہان وانی کو شہید کیا گیا، مگر میں ڈٹا رہا۔ ناصر شفیق کو شہید کیا گیا، مگر میں ڈٹا رہا، کیونکہ صدر علی وقار شہیدوں کے لہو کو سرخرو و شاد کرنا ہے، زمین سبز پر ایک گھر نیا آباد کرنا ہے۔ اور میری ماں مجھے دودھ بھی یہی کہہ کر پلاتی تھی، میرا مقصد میرے کشمیر کو آزاد کرنا ہے، میرا مقصد میرے کشمیر کو آزاد کرنا ہے۔ کہ صدر علی وقار پھر سازشیں ہوتی رہی، اسلامی ریاستوں میں سازشیں ہوتی رہیں، پاکستان ہو یا افغانستان، ایران ہو یا عراق، سعودی عرب ہو یا کویت، قتل و غارت کا ابزار سرگرم کیا گیا، مگر قفس نہیں ٹوٹا۔ کہ مسجد ایوبی سے صدا آتی رہی، مگر قفس نہیں ٹوٹا۔ کہ فلسطین کی مسجدوں کو زمیں بوس کیا گیا، مگر قفس نہیں ٹوٹا۔ کہ افغانستان میں دھماکے کیے گئے اور لاکھوں افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، مگر قفس نہیں ٹوٹا۔ کہ صدر علی وقار شام اور یمن کے بچوں کو بم دھماکوں کے بعد ہم ان کی آواز کیسے سنتے ہیں؟ کہ صدر علی وقار ہم تو اب تک بین الاقوامی طاقتوں کے غلام ہیں، اور صدر علی وقار ہم برما کے مسلمانوں کو ان کے جسم میں جلتے ہوئے جسموں کو کیسے دیکھتے کہ ہم تو اب تک بین الاقوامی طاقتوں کے غلام ہیں۔ کہ صدر علی وقار ہم ایک ملت ہو کر کیسے سوچتے کہ ہم نے تو ایک قوم، ایک ملک کو دو لخت ہونے سے نہیں بچا سکے؟ کہ صدر علی وقار ہم اس ملک کو دو لخت ہونے سے کیسے بچاتے کہ ہم تو اقتدار کے ہوس میں جیے مہاجر اور جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگاتے رہے؟ کہ صدر علی وقار ہم 240 معصوم بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنتے ہوئے کیسے روک سکتے کہ ہم تو ذرائع ابلاغ کی گہما گہمیوں میں مصروف رہے؟ کہ صدر علی وقار ہم صدر علی وقار ہم ڈیرہ اسماعیل خان کی بنت ہوا کو زیادتی کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ کر ان ہوس کے پجاریوں کو کیسے روک سکتے کہ ہم تو ویلنٹائن ڈے کی گہما گہمیوں میں مصروف رہے؟ کہ صدر علی وقار ہم نے اب اس سوچ کے قفس کو توڑنا ہے، ہم نے اقبال کے پاکستان کو دوبارہ بنانا ہے، ہم نے قائد کے خوابوں کی تکمیل کرنی ہے۔ کہ صدر علی وقار ہم نے APS پشاور کے معصوم بچوں کو ان سے سبق سیکھنا ہے۔ کہ میں دیکھتا ہوں صدر علی وقار کہ جب یہ سرزمین APS پشاور کے معصوم بچوں کو شہید ان کا لہو اس سرزمین پر ٹپکتا ہے، کہ صدر علی وقار جب یہ سرزمین APS پشاور کی ماؤں سے سوال کرتی ہے تو اپنے بیٹے اس سرزمین پر قربان کر دیتی ہیں، لیکن اگلی صبح سورج ایک عجیب منظر دیکھتا ہے کہ وہی سرزمین ہے، وہی ماں ہیں، ماؤں کے لال ہیں، ان کے جگر کے ٹکڑے ہیں، غلامی کے قفس کو توڑتے ہیں، دہشت گردوں کو للکارتے ہیں اور بآواز بلند یہ اعلان کرتے ہیں کہ منتظر ہوں مجھے وقت دکھائے گا بہار، مضطرب دل کو تڑپتے ہوئے آئے گا قرار، اپنے خون سے بناؤں گا وطن کا میں حصار، جان اس دھرتی کی امانت ہے تو دھرتی پہ نثار۔
जब मेरी माँ मेरे लाशे पे चढ़ाएगी कफन, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। Now I'd like to invite Rabia Tariq Bad from University of Faisalabad Medical University, and the topic of her speech is Awake, Rise from the Ashes to Glory and Greatness.